السلام علیکم۔ اچھا، اس وقت آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میرا یہ پیچھے بیک گراؤنڈ سے کہ اس وقت میں کہاں پہ موجود ہوں۔ اس وقت میں اپنے گاؤں اور اپنی فصلوں کی وزٹ پہ آیا تھا یہاں پہ۔ سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیوز دیکھتے ہو اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہو، تو تمام تر میری جتنی بھی آڈینس، جتنے سبسکرائبر دیکھنے والے ہیں، میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیوز دیکھتے ہو۔ تو جناب والا چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف۔ یہ دیکھیں، تقریباً 4 کا ٹائم ہے اس وقت، اور ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے ہیں۔ بڑا خوبصورت موسم ہے، اور خصوصاً پنجاب کا آج کل دلکش نظارہ ہوتا ہے، پنجاب کا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو جدھر بھی آپ کی نظر جائے گی، آپ کو گندم اور ہریالی نظر آئے گی۔ بہت خوبصورت سما ہے، اور یقیناً یہ موسم، یہ جو ویو ہوتا ہے، یہ کسی جنت سے کم نہیں۔ تو میں اس وقت یہاں پہ اپنے کھیت میں آیا تھا، دیہات میں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے سڑک ہے کچی۔ تو آپ کو پتہ ہے جو کچی سڑکیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دیہات اور گاؤں کی زینت ہوتی ہیں، خوبصورت کچی سڑکیں۔ تو ان کا مسئلہ صرف ان دنوں میں آتا ہے جب بارش تیز ہو، تو جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر مسائل ہمارے لیے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ کسان ہے اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پھر ان کو مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گدھا ریڑھی، اس کے بیل ریڑھی، اس کے علاوہ کئی ایسے اوزار ہوتے ہیں جو ہمارے اس زمینداری میں یا کسان کے اس پیشے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کسان ہوگا نا، وہ اس کے لیے ایک چیز تو بہت ضروری ہوتی ہے، وہ جب وہ کھیتی باڑی سے جڑا ہوگا تو اس کے پاس لازمی بات ہے مال ڈنگر، مال مویشی لازمی ہوں گے، کیونکہ مال مویشیوں کے بعد آپ اس کو کسان نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے جب وہ چارے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو صبح فرسٹ ٹائم وہ نکلتے ہیں ڈیروں کی طرف، اپنے کھیتوں کی طرف، وہاں پہ انہیں چارہ کاٹنا ہوتا ہے، پھر اس کو چارے کو اپنے ڈیرے کے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، یا گھروں میں دیہات میں جنہوں نے اپنا مال ڈنگر کا حویلی بنایا ہوا ہے وہاں پہ کٹائی کرنا ہوتا ہے۔ پھر ان کو جناب روٹین کے ساتھ، اس محکمے میں آپ کو پتہ ہے چھٹی نہیں ہوتی ہے، تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اگر بارش کا موسم ہو تو پھر چکناہٹ سڑکوں کے اوپر زیادہ بن جاتی ہے، پھسلن زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی گاڑیاں، کئی لوگوں کے گدھے ریڑے وہ بھی کلٹی ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو جناب اس وقت میں یہاں پہ جب آیا تھا نا تو بہت زبردست موسم تھا، یہاں پہ ویو دیکھنے والا موسم تھا میرے پاس۔ تو اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں، اور میں ولاگنگ کرتے ہوئے یہاں پر جب پہنچا تو میں نے دیکھا یہاں پر بہت زبردست اور خوبصورت منظر ہے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ دیکھیں آج کل برسین ہے، اور یہ اس چیز کو میں بہت ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو آج نا ایک چیز میں نے اس میں فرق دیکھا ہے، فرق اس میں ایک فرق مجھے نظر آیا۔ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ لیں، یہ سبز ہے بالکل، اور ہلکے ہلکے پھول ہیں۔ یہ اور قسم ہے، یہ دیکھیں یہ اور قسم ہے، یہ اور قسم ہے۔ تو میں یہاں پہ جب آیا نا تو یہاں پہ بہت زبردست ہے۔ دوسرا یہ ساتھ اس کے جو گندم ہے، یہ آپ دیکھیں نا، اس کا لیول دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار بہت محنت ہوئی ہے۔ اللہ پاک جناب ہر کسان کو خوشحال کرے، کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو میں جب یہاں پہ آیا ویو کرنے کے لیے نا، تو مجھے جو چیز دیکھنے کو ملی، میں نے اس پہ ویڈیو لازمی بناؤ اپنے دوستوں کے لیے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا گھاس پھوس کے لیے، وہ اس طرح نا اس بیج کو چھوڑتے ہیں۔ ایک تو اس سے سرسوں پھر نکالی جاتی ہے، مال ڈنگر میں استعمال کی جاتی ہے بعد میں، اور ہمارے دیہات کا جو کلچر ہے اس میں جو سرسوں کا تیل ہے وہ نہانے کے بعد سر پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کھانے میں کوکنگ آئل کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی دیکھیں فصل، یہ گھاس تیار ہونے والا ہے، یعنی کہ اس کا اگلا مہینہ جو آخری مہینہ ہوگا، اس کے بعد اس کی جو ہے نا گروتھ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت بالکل ایک ڈالی فاصلے پر انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ تو اسی جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ 2 قسم کا بیج، 2 فصلیں، اور دونوں کا علیحدہ علیحدہ رنگت، دونوں چیز ایک ہی ہے، رنگت علیحدہ ہے، اور فرق کتنے ہے یہ دیکھیں۔ تو میں اس وقت اس کے اندر چلا گیا ہوں۔ یہ دیکھیں میری 5 فٹ، یہ دیکھیں میری 5 فٹ تقریباً 6 انچ ہائٹ ہے میرے قد کی، اور میں اس میں آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس وقت اگر میں اس کو سیدھا کروں نا، اس کو، تو اس کی ہائٹ کہاں تک چلی جائے گی تھی۔ یہ دیکھیں اس کی اندر دیکھیں آپ، ایسے جیسے جنگل نہیں ہوتا ہے، آپ کو کتنی خوبصورتی نظر آئے گی اس میں۔ تو یہ جی انہوں نے، میں اس کو آپ کو بیٹھ کے نا یہاں پہ ویو کروا دیتا ہوں۔
تو کتنی خوبصورتی بنائی ہے اس میں انہوں نے، یہ دیکھیں وہ دور تک دیکھیں. تو آپ کو کوئی ایک بھی جو دانہ جو ہے نا، ایک بھی دانہ آپ کو ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایسے ہے جیسے آپ کہیں جاتے ہو نا تو جنگل لگایا ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ آیا ہوں اور اسی میں آپ دیکھ لیں، ابھی اس کا دیکھ لیں پھلی بالکل، حالانکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے لیکن پھلی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کی دیکھیں اس میں کتنا اس میں یعنی کہ بیج ہے اس میں. لیکن ابھی یہاں پہ نا ایک غلطی اور کی ہے اس بندے نے. میں آپ کو باہر نکل کے مین سے یہ چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، تھوڑا سا کیمرہ اوپر کی طرف لے کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ 2 کنال جگہ ہے اس نے چھوڑی ہوئی ہے، اور یہ کتنا بیج ہے. تو یہ ہے، لیکن ابھی اس کو چاہیے کہ اس کو ہر قیمت میں یہ کٹائی کرے اور اس کو علیحدہ کر لے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے، بالکل براؤن ہو چکا ہے. براؤن کا مطلب ہوتا ہے زرد ہو جانا. جب اس میں یہ پکنے کی نشانی ہوتی ہے، جب یہ پک جاتا ہے تو پھر یہ نقصان زیادہ کرتا ہے. تو اس وقت اس نے یہی غلطی کی ہے کہ ابھی تک اس نے اس کی کٹائی نہیں کی. بہت ہی زیادہ پھل ہے، بہت زیادہ محنت اس نے کی ہے، لیکن یہ سب ضائع ہو جائے گا صرف اس کی ایک غلطی کی وجہ سے. وہ غلطی کون سی ہے؟ وہ غلطی یہی ہے کہ اس نے ابھی تک اس کو چھوڑا ہوا ہے، کٹائی نہیں کیا. باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی سبز رنگ میں ہے. تو یہ ہلکا جب وہ زرد ہوتا ہے نا، سبزہ چھوڑتا ہے، جیسے آپ کو یہ دکھا دوں، تو اس کو کٹائی کر لینا چاہیے. جب اس کو کٹائی کر لیں گے نا، اس کو آپ رکھ دیں گے تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ یہ اتنی جلدی اس کا بیج ضائع نہیں ہوگا. اور یہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی اور اس کے متعلق تفصیلات بتائی تھی. جو لوگ اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو زیادہ معلومات ہے اور زیادہ پتہ ہے. تو یہی تھا اس کھیت میں نا 2 قسم کی. ابھی آپ کو میں دور سے دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، ابھی آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا. تو یہ جو ہے نا، یہ چیز اصل ہے. آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. یہ سبز ہے اور وہ براؤن ہو چکا ہے، یعنی پک چکا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. دونوں چیز ایک ہی ہے، لیکن وہ پک چکا ہے اور یہ ابھی تک سبز ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اگیتری کاشت کی تھی. ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم پیریوڈ ہوتا ہے. جیسے گندم کی کاشت کا ایک ٹائم ہے، اس طرح ہر فصل کا نا کاشت کرنے کا ایک ٹائم ہے. اور وہ جو بیج کھڑا ہے وہ صحیح ٹائم پہ کاشت ہوا تھا اور وہ مکمل طور پر اس پہ بیج ہے اور پکا ہوا ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کافی دیر کے بعد انہوں نے کاشت کیا تھا. حالانکہ یہ بھی 15 دن اگر اور گزر گئے تو یہ بھی اس کے برابر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہ سڑ جائے گا، یہ اس میں پھل نہیں آئے گا. لیکن جو پھل اس میں آنا تھا نا، آیا ہوا ہے، وہ پھل اس میں نہیں آئے گا. اس لیے ٹائم کی کاشت فصل کے لیے بہت ہی کارآمد ہوتی ہے، اس کی گروتھ میں اور اس کی اوسط میں. تو اس کا جو فصل کا رزلٹ ہوتا ہے وہ 100% ہوتا ہے. تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.